اسلام آباد میزبانی کرنے جا رہا ہے، آپ کی نظر میں کیا مستقل حل نکل سکتا ہے؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا تجزیہ کریں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو جب لڑائی دیکھ کے امریکہ نے بھی دیکھ لیا، ایران نے بھی دیکھ لیا کہ لڑائی کا کوئی حل نہیں. بیسیکلی دس ہیز بین ویریفائی اور ابھی کنفرم بھی ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کتنا زور لگایا، پوری کوشش کر لی کہ ایران کو زیر کریں، ان پہ قبضہ کر لیں، سرنڈر کر لیں، نہیں کر سکے. تو اس کے بعد پھر وہ اپنے ٹارگٹ بھی اچیو نہیں کر سکے. لائف میں ایران کا بہت نقصان ہوا، لیکن ایران نے ریزیلینٹ شو کیا، بہت اچھے طریقے سے اپنے ڈیفینس بھی کیا، اور ابھی وہ بیٹر بارگننگ پوزیشن میں بھی ہیں. تو اس لیے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو دونوں چاہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے کے لیے، اور امریکن پریزیڈنٹ ایکچولی آئی وڈ سے الٹیمیٹم دے کے ایک بڑے سخت مشکلات میں پھنس گئے تھے. اور پاکستان نے بہت اچھی سفارتکاری کی. آپ کے سامنے فیلڈ مارشل یاسر منیر کے ساتھ ان کا تھرو آؤٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، ان کے وائس پریزیڈنٹ کا کمیونیکیشن اسٹیبلش رہا. ایرانی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ بھی رہا، پھر ان کا محمد بن سلمان کے کنگ آف سعودی عربیہ سے رہا، ترکی سے رہا، چائنا سے بہت ٹچ تھا. تو آئی تھنک کسی موقع پہ بھی نا امیدی پاکستان نے نہیں دکھائی، اور یہ اعلیٰ سفارتی کارکردگی پلس فیلڈ مارشل یاسر منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کی وجہ سے فائنل پاکستان نے ایون آئی وڈ سے امریکہ کو ایک سیف پیسج دیا کہ مذاکرات کر لیتے ہیں، تاکہ اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ دونوں بیٹھیں گے مذاکرات، اور ابھی چاہتے بھی یہی ہے کہ دونوں مذاکرات، اور کافی جگہ پر کامنلٹیز ہو چکی ہیں. اور یہ اب پاکستان کو ایک بہت بڑا یہ اعلیٰ مقام ملا کہ دنیا ریلائز کریے کہ پاکستان نے دنیا کو تباہی کے دہانے سے بچا، تباہی کے دہانے سے نکال کے لے گئے. اور اس وقت تیسری عالمی جنگ کی بات بھی لوگ ہو رہے تھے. ابھی دیکھیں اس بران مملکت تمام ممالک کے فیلڈ مارشل کو رنگ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کو رنگ کر رہے ہیں، چھپی کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، اور یہ اس وقت بنا دنیا بہت حالات خراب ہو رہے تھے. اس کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس وقت دونوں ممالک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ آ رہے ہیں. پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ وانس تو بھی روانہ ہو گئے، میں نے ابھی ٹی وی میں دیکھ رہا تھا. اس طرح ایرانی وفد بھی کل پہنچ جائے گا. یہ دروازہ بند کر دو. اور اس کے بعد جب ان کو دیکھا جائے تو پھر اس کے ساتھ اب انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے، آئی ایم پازیٹیو کہ اسلام آباد ایکارڈ سائن ہوگا، یہ مسئلہ حل ہوگا، اور پاکستان کے کو بہت بڑا فروٹفل رزلٹس ہوں گے. پاکستان کو اس کا تمام کریڈٹ ملے گا، اور دنیا ریلائز کر رہی ہے کہ پاکستان نے وہ کارنامہ کیا جو دنیا نا امید ہو چکی تھی، اور وہ بالکل کھلے دل سے، ایمانداری سے، وداؤٹ اینی لالچ پاکستان نے کیا ہے میرے خیال میں. اور اس کا انشاءاللہ پاکستان کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور دیکھنا یہ ہے، عادل میں آپ کی طرف آؤں گی، ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید نیتن یاہو ان کو مینیج کر رہے ہیں. اب آنے والے دنوں میں ٹرمپ ان کو مینیج کریں گے یا نیتن یاہو ہی ان کو مینیج کرتے رہیں گے؟ کیونکہ ان کی طرف سے ابھی بھی اعتراض ہے. جو پوائنٹرز تھے جیسے لیبنان کا معاملہ ہے، نیتن یاہو کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس کو. تھینک یو سو مچ انم. فرسٹ آف آل آؤٹ اسٹینڈنگ ڈپلومیسی ڈن بائی پاکستان. مطلب پاکستان نے کمال کر دیا. مطلب دنیا اس ٹائم دیکھ کر ششدر ہے کہ کس طرح پاکستان نے پیس قائم کیا ہے، 14 روزہ پیس. اور اس کے بعد ابھی جس طرح ڈیلیگیشن پاکستان آ رہے ہیں، ہوپس ہو، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ ہائی لیول کے ڈیلیگیشن ہے، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ہیں، ادھر سے کالی باف ہیں، راکشی صاحب ہیں، تو کوئی نہ کوئی اونٹ اس کروٹ بیٹھے گا کہ امن ہو جائے گا. اور ہوپس ہو کہ وہ دیر پا امن ہوگا. باقی ابھی آپ نے بات کی کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی وہ 40 ایئرس تک ویٹ والی بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ 40 سال تک نیتن یاہو ویٹ کرتے رہے. کوئی ایسا امریکن پریزیڈنٹ آئے جس کو مینوپولیٹ کر سکیں، جس کو مینیج کر سکیں اور اپنی مرضی کے مطابق چلا سکیں. لیکن جس طرح انہوں نے اپنے اہداف حاصل کرنے کا سوچا تھا شاید وہ کر نہیں پائے. جس طرح ایران نے سرپرائز کیا، جس طرح مسلم دنیا سم ہو بیچ میں یونائٹڈ رہی، کھڑی رہی. آل دو کچھ گریونسز تھے ممالک کو ایک دوسرے سے، لیکن وہ جو مقاصد لے کر امریکہ اور ساتھ میں اسرائیل آیا تھا وہ ان کو نہیں اہداف حاصل ہو پائے. جس طرح ٹرمپ بیک فٹ پہ گئے ہیں، ایک میکسیمم پوزیشن پہ کھڑے ہوئے تھے. اب بتایا جا رہا ہے کہ 10 میں سے 7 جو نکات ایسے ہیں، 7 پوائنٹس کے اوپر آلموسٹ دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایگری کیے ہوئے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن پہ بات چیت ابھی ہوگی، ہائی لیول ڈیلیگیشن وہ آگے ہو پائے گا. لیکن ٹرمپ کو ود ان امریکہ جس نوعیت کا پریشر فیس کرنا پڑا، نیٹو نے جس طرح ہاتھ اٹھا لیا، امریکہ کے جو الائز تھے ماضی میں جو امریکہ کے ساتھ مل کے دنیا میں جنگیں کرتے رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے جانا پڑا.
تو اب اسی طرح نیتن یاہو جو ہیں ان کو بھی بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. آج جس طرح ہم نے ٹرمپ کو سنا ہوگا کہ انہوں نے بات کی کہ لیبنان کے اندر جو بمباری کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے اس کو کم کیا جا رہا ہے. ہوپس ہو کہ رات تک کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ سکتی ہیں کہ وہ بھی سیز فائر کے اندر شامل ہو جائے گا پورا معاملہ, لیبنان کا معاملہ بھی. تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ ہائی لیول کی ڈیلیگیشن ہے, ورنہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اس طرح ٹریول نہ کرتے, کالی باف اس طرح پاکستان کے ٹریول نہ کرتے. بہت ساری چیزیں جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی تھی یا پاکستان ان دونوں ممالک کو ان پوائنٹس پہ لے کر آ چکا تھا کہ چلیں جو کچھ 19-20 کا فرق رہ گیا ہے وہ آپ آئیں, پاکستان آپ کی میزبانی کرے گا اور ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے. بالکل, اور دنیا حیران ہے کہ پاکستان, وائی پاکستان ہی کیوں؟ عبداللہ گل صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی یہی سوال لے کر, اور یہی میں چاہوں گی آپ اس پر تجزیہ کریں. پاکستان کا ایک تو رول اس سارے معاملے میں, پاکستان کا کردار, اور جو ہم نے پڑوسی ملک بھارت سے چیخیں سنی ہے, ثانیہ اس پہ جشن منا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں امن کا جو چراغ پاکستان روشن کرنے جا رہا ہے وہ صرف پاکستان کے لیے یا اس خطے کے لیے, پوری دنیا کے لیے یہ جو ہے وہ پیغام, امن کا پیغام ہوگا جو پاکستان کوشش کر رہا ہے. عبداللہ گل صاحب, یور کامنٹ پاکستان کے رول پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, ایک اچھا جرنیل صرف جنگ جیت کے نہیں دیتا بلکہ وہ امن کر کے بھی اپنا آپ کا لوہا منواتا ہے. میرے خیال ہے یہی حالت پاکستان کی ہے. 2025 کے اندر جس انداز میں ہم نے اپنی ملٹری مائٹ کو دنیا کے سامنے رکھا اور دنیا نے بھارت کا چشمہ اتار کے پاکستان کا کردار جب دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ بھارت تو جھوٹ بولتا تھا. آج امریکہ کو بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل کا چشمہ اتار کے ایران کی طرف اور دنیا کی طرف دیکھے, اس سے اس کا فائدہ ہوگا. بہرحال اب سفارتکاری کا معاملہ ہے. پاکستان نے ایک ایگریسو سیاست سفارتکاری شروع کی ہے اور دنیا کے 194 تقریباً ممالک میں پاکستان از دا اونلی کنٹری who thought کہ یار اس کو ہم نے امن لانا ہے اس خطے کے اندر اور دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے دہانے سے واپس لے کے آنا ہے. پاکستان کو جو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کا اعتماد حاصل ہے, ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کا ایک بھروسہ ہے پاکستان پر, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ عرب دنیا بھی پاکستان پر اعتبار کرتی ہے. یہ چیزیں بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہیں ٹو ارن دس ریسپیکٹ, اور یہ آپ نے ایک ارن کی ہے رسپیکٹ. نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان نے یہ کوشش کر کے ایک محفل یہاں سجانے کا بندوبست کیا جس پہ تمام فریقین رضامند ہوئے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. دیکھیں, کامیابی ناکامیابی یہ تو اللہ کے بھی ہاتھ میں ہے اور دونوں فریقین جو بیٹھے ہیں یہ ان کے اوپر منحصر ہے. پاکستان نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی تھی جس انوائرمنٹ کی بنیاد کے اوپر ایک جو برف ہے وہ پگھلے, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ برف پگھل رہی ہے. بالکل جس طرح سے عادل صاحب نے کہا کہ تقریباً 7 پوائنٹس کے اوپر آلریڈی وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. آئے ذرا ان کے چیدہ پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے اوپر کس کا کنٹرول ہوگا, تو وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیورنگ وار ہی بتا دیا تھا کہ یہ آبنائے ہرمز تو ہم انہی کے حوالے کر دیں گے اور ہو سکتا ہے میں بھی اس کے ساتھ مل کے اس کو چلاؤں. دوسری جانب رجیم کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ جی رجیم تو بہت اچھی ہے, میری بات چیت ہو رہی ہے, یہ میچور رجیم ہے, تو رجیم چینج والا بھی معاملہ ختم ہو گیا. پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ جی ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں, اب دیکھیں سینکشنز کے اوپر ڈیورنگ وار ہی انہوں نے تیل بیچنے کی اجازت دے دی ایران کو, یعنی کہ وہ ایک انڈیکیشنز دے رہے ہیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ایٹماسفیئر تبدیل ہو چکا ہے. ان کی ملٹری کی جانب سے بھی ان کو پریشر آ رہا ہے اور ملٹری ریلکٹنٹ ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے. بریگیڈ صاحب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ملٹری نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کریں گے, کیونکہ لاسٹ ایکسپیرینس جو بوٹس آن گراؤنڈ کا افغانستان میں تھا دیٹ واز کوائٹ اے ہارریبل ون. اس کے بعد جو ان کے آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف کو سیک کیا گیا, دیگر 13 جرنیلوں کو نکالا گیا, اور اسی طرح سے ملٹیپل جنرل آفیسرز نے اپنے استعفے بھجوا دیے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اگر آپ ایسا کوئی ایڈونچرزم کریں گے تو اس کے اندر ہم اپنے آپ کو وار کرائمز کے اندر انوالو نہیں کریں گے. جہاں تک آپ نے لبنان کی بات کی, میری جو ہے وہ بات ہوئی تھی وزیر اعظم ڈاکٹر نواف سلام سے. آئی نو ہم ویری ویل, بہت میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں, جانتا بھی ہوں. تو میرے خیال ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کے اوپر ہمیں اعتبار ہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ جو اس کے بنیادی معاملات ہیں
वो इस्लामाबाद के अंदर तय पाएंगे और एक एकॉर्ड बनेगा। बाकी जो मामलात हैं उसके लिए अमेरिका ने अगले हफ्ते का कहा है कि आप लोग जो है वो वाशिंगटन आए और इजराइल और लेबनान उसके दरमियान में फिर जो बाकी नीटी ग्रीटी है वो तय होएगी। तो पाकिस्तान का एक बड़ा मस्बत किरदार है और मेरे ख्याल है जो भारत का जिक्र है, देखिए भारत इस सब में आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, यानी कि बाहर खड़ा हुआ खिलाड़ी।